دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ الاحتراز عن الخطأ فی تادیۃ المعنی، معنی مرادی میں غلطی سے بچنا، ایک مقصد تو یہ مرجع اس کے۔ دوسرا یہ ہے کلام فصیح کو غیر فصیح سے الگ کرنا، یعنی ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا کہ اپنا کلام کو جو مخل بالفصاحت ہو، جو 7 چیزیں جو فصاحت کے مخل ہیں وہ بھی اس میں نہ پائے جائیں، ایک تو وہ ہو، اور دوسرا یہ اضافی چیز ہو گئے احتراز عن الخطأ فی تادیۃ المعنی المراد۔ اب پھر مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو بتا دیا جو مخل بالفصاحت سے جو چیزیں ہیں ان سے بھی احتراز ضروری ہے بلاغت میں۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو علم لغت سے پتہ چلتے ہیں، جیسے غرابت ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو علم صرف سے پتہ چل جاتے ہیں، جیسے مخالفت قیاس ہے، قانون کی خلاف ورزی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم نحو سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے ضعف تالیف ہے، تاخیر معنوی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یا وہ مخل بالفصاحت وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک حس کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انسان کے حواس جو ہے حس کرتا ہے۔ تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو بتا دیا یہ جو ہے تاکید معنوی کے علاوہ ہے، یہ اتنا چیزیں جو ذکر ہوئے یہ کس کے علاوہ ہیں؟ تاکید معنوی کے علاوہ ہے۔ یہ تو کوئی صرف سے، کوئی نحو سے، کوئی لغت سے پتہ چل جاتا ہے، کبھی حس سے پتہ چل جاتا ہے، چاروں سے۔ تاکید معنوی جو ہے یہ نہ تو ان علوم سے پتہ چلے گا، ان تینوں علوم سے، نہ حس سے پتہ چلے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی بلاغت کا بعض تو وہ ہے جس کی وضاحت صرف و نحو اور لغت سے ہوتا ہے، اور بعض کا کس سے پتہ چل جاتا ہے؟ حس سے۔ ایک چیز رہ گیا تاکید معنوی، کیا رہ گیا؟ اور وہ ہے معنی مرادی میں غلطی سے بچنا۔ تو معنی مرادی میں غلطی سے بچنے سے مراد کیا ہے؟ معنوی پیچیدگی نہ ہو، معنوی پیچیدگی سے بھی کیا ہو؟ تو اس وجہ سے اب 2 علوم کی اور ضرورت ہے، ایک علم معنی کے اور دوسرے علم بیان کے، کیونکہ علم معنی اور علم بیان دونوں ہمیں یہ بتائیں گے کہ تاکید معنوی سے کیسے بچا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب ان دونوں علوموں کی ضرورت پیش آ گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے علم معنی اور علم بیان کو وضع کر دیا۔ اور اسی کے ضمن میں تیسرا جو ہے علم ہے علم بدیع، اور اگر کلام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ مزید خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر علم بدیع کے قواعد اور ضوابط کو بھی ملحوظ رکھیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے یہ بتا دیا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے یہ 3 فنون وضع کیے، ایک فن اول ہے علم معنی کے، دوسرا فن ثانی ہے علم بیان کے۔ کیوں؟ اگر معنی مرادی میں غلطی سے بچنا مقصود ہو تو وہ علم معنی، اگر تاکید معنوی سے بچنا مقصود ہو تو علم بیان، علم بیان۔ اور دونوں علوم کو مل کے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت۔ ان دونوں علوموں کو مل کے کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کہتے ہیں۔
اور ان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے علم بدی. تو اب گویا یہ سمجھ لو کہ بلاغت 3 چیزوں سے عبارت ہو گیا. لیکن چونکہ بدی کو اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ بدی کے بغیر بھی تو کلام فصیح اور بلیغ ہو سکتا ہے نا، لیکن بیان اور معنی کے قواعد کے بغیر فصیح اور بلیغ نہیں ہو سکتا. تو پھر کلام عرب میں کبھی تو تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم بیان، کیونکہ بیان وضاحت کے ہیں. تینوں میں کیا ہوتا ہے؟ کلام کی وضاحت ہو جاتی ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، پہلے کو علم معنی کہیں گے اور دوسرے اور تیسرے کو بیان کہیں گے، یعنی تیسرے کو دوسرے میں شامل کر دی، اس کے تابع بنا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، تینوں کو علم بدی کہیں گے، مجموعہ نام، کیونکہ بدی کا معنی وہ عجیب چیز اور خوبصورت چیز. چونکہ ان تینوں کے قواعد کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام خوبصورت ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ کل کے سبق کا خلاصہ ہے. اب مقدمہ مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مقدمے میں 2 چیزیں ذکر ہوں گے. ایک فصاحت و بلاغت کے اقسام و تعریفات، وہ تفصیل کے ساتھ آ گئے، اور دوسرا وجہ اثر ان تینوں علوم کے، یہ آخر میں بتا دیا آپ کو وجہ اثر بھی. یہ 2 چیزیں آ گئے. اب الفن الاول سے مصنف علیہ الرحمہ باقاعدہ فن اول کا آغاز کر رہا ہے، جو علم معنی ہے. سمجھ آئی بات؟ فن اول ہے علم معنی کے متعلق. علم معنی کے معنی یہ جمع ہے معنی کے. آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کی تعریف کا بات سمجھ میں نا، کیونکہ معنی مقصد کے معنی میں، مطلب کے معنی میں. سمجھ نہیں آئی بات؟ مصنف فرما رہے ہیں ختمہ علی علم البیان. مصنف علیہ الرحمہ نے علم معانی کو علم بیان پر کیوں مقدم کیا، اس کا وجہ ذکر کر رہا ہے کہ اس لیے علم معانی یہ منزلہ مفرد کے ہیں اور علم بیان بمنزلہ مرکب کے ہیں، اور مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب سے. بمنزلہ مفرد کہا اس لیے کہ علم معانی یہ علم بیان کا مفرد نہیں ہے، اور علم بیان جو ہے علم معانی کا مرکب نہیں ہے. 2 الگ الگ علوم ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بمنزلہ مفرد کے ہیں. اور مفرد جو ہے طبعاً مقدم ہوتا ہے، تو وزن بھی کیا کر دیے؟ مقدم کر دیے، تاکہ وضع تبع کے موافق ہو جائے. اب دیکھیں قدمہ علی علم البدیع، علم بیان معانی کو بیان پر مقدم کیا، لکونہ بمنزلۃ المفرد ہے، کیونکہ یہ مفرد کے منزلے میں ہے، مرتبے میں ہے من المرکب مرکب میں سے. لأن رعایت المطابقۃ لمقتضی الحال سے دلیل ذکر کر رہا ہے کہ معنی بمنزلہ مفرد بیان بمنزلہ مرکب کیوں ہے. کہتا ہے اس لیے معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم معنی کا رعایت المطابقۃ لمقتضی الحال، مطابقت کے خیال رکھیں مقتضی الحال کے. اور یہی وہ مرجع علم المعانی، یہ کیا ہوتا ہے؟ علم معنی کا مرجع ہے. معتبرۃ فی علم البیان، علم بیان میں بھی یہ معتبر ہوتا ہے، لیکن ما زیادت شیء آخر، لیکن بیان میں یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اور اضافہ ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اراد المعنی الواحد فی طرق مختلفہ. اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک معنی کو متعدد طرق سے پیش کرنے کا طریقہ. تعریف میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، بیان کے تعریف میں اراد المعنی الواحد بطرق مختلفۃ فی وضوح الدلالۃ علیہا. سمجھ آئی بات؟ تو گویا اس میں 2 چیزیں ہو گئے، اور بیان میں ایک چیز.
وہو علم سے مصنف الرحمٰ علم معنی کا تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ ہر چیز کے تعریف مقدم ہوتا ہے کہ تعریف نہیں کرو گے تو طلب مجہول لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ تو مصنف فرما رہے ہیں پہلے متن دیکھیں تاکہ آسانی ہو. وہو علم، علم معنی وہ علم ہے یعرف بہ احوال اللفظ العربی، اس کے ذریعے سے لفظ عربی کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں. التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال، وہ جس کے ذریعے سے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. التی بہا یطابق اللفظ مقتضی، وہ ہے جس کے ذریعے سے لفظ جو ہے مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہے تعریف علم معنی کے. ہوا علم، علم کے پھر مصنف الرحمٰ نے علم کے دو تعریف کر رہا ہے. علم کے کتنا تعریف کر رہا ہے اشارے؟ دو. نمبر ایک ملکۃ یقتدر بہا علی ادراکات جزئیۃ. علم سے مراد کیا ہے؟ وہ استعداد ہے، وہ کیفیت راسخہ ہے جن کے ذریعے سے آدمی جزیات کو سمجھنے پر قادر ہوتا ہے. جزیات کو سمجھنے پر. وَيَجُوزُ أَن يُرَادُ بِهِ نَفْسُ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ. دوسرا تعریف علم سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نفس اصول اور قاعدہ مراد ہو. نفس اصول اور معلوم قاعدہ. علم سے مراد کیا ہے؟ متعین اصول اور قواعد. متعین اصول اور اعتراض وارد ہو رہا ہے. تو مصنف نے علم کے دو تعریف کی. کتنے تعریف کی؟ تو گویا علم مشترک ہو گیا دو معنوں کے لیے. اور یہ قاعدہ ہے کہ تعریفات میں مشترک لفظ کو ذکر نہیں کیے جاتے ہیں کیونکہ مشترک چیز سے وضاحت نہیں ہوتی ہے. اور تعریف کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وضاحت کے لیے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ علم دو چیزوں سے کیا علم کے دو معنی ذکر کر دیے تو گویا علم ان دونوں کے لیے مشترک ہے. اور تعریفات میں مشترک لفظ کو ذکر کیونکہ وضاحت نہیں ہوتی. جواب یہ ہے کہ مشترک لفظ کا تعریفات میں ذکر کرنا اس وقت ناجائز ہے جب دونوں معنی مراد لینا جائز نہ ہو. ایک معنی مراد آپ لے سکتے دوسرا نہیں لے سکتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہاں پہ صحیح معنی کون سے غلط معنی کون سے. یہاں تو دونوں معنی آپ مراد لے سکتے ہیں تو لہٰذا کوئی اشکال نہیں ہے، وضاحت ہو جائے گی. کوئی بھی معنی آپ مراد رہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اچھا. وَلِاسْتِعْمَالِهِمُ الْمَعْرِفَةَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ قَالَ يُعْرَفُ، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. مصنف الرحمٰ نے تعریف میں وہ علم یعرف فرمایا. یعلم کیوں نہیں کہا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ معرفت کا ذکر کیا، علم کا ذکر نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ معرفت کہتے ہیں جزیات کو جاننے کو اور علم کہتے ہیں کلیات کو جاننے کو، اور یہاں مقصود جزیات کا جاننا ہے تو اس وجہ سے معرفت کو ذکر کیا. سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فرما رہے ہیں وَلِاسْتِعْمَالِهِمْ الْمَعْرِفَةَ، ان کے یہاں معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جزیات میں تو اس وجہ سے یعرفو کہا، یعلمو نہیں کہا. احوال اللفظ العربی، عربی لفظ کے احوال پہچانے جاتے ہیں.
احوال سے کیا مراد ہے؟ وہ علم یستنبط منہ ادراکات جزیہ، کہتا ہے کہ یہ ایسے علم ہے استنباط کیے جاتے ہیں منہ، اس کے ذریعے سے ادراکات جزیہ، جزی چیزوں کا ادراک کیے جاتے ہیں. یہ معرفت کل فرد من جزیات الاحوال المذکورۃ، مذکورہ احوال کے جزیات کے ایک ایک فرد کو جاننا. جیسے آپ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ اب جب قاعدہ بتائیں گے، ہر وہ واو اور یا ما قبل مفتوح ہو تو وہ الف سے بدلتا ہے. اب جہاں یہ قاعدہ پایا جائے گا، جس جزوی میں پایا جائے گا تو عملی ہوگا نا. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ادراکات جزیہ سے یہ ہے کہ یہ معرفت کل فرد، ہر فرد کو جاننا. یعنی جزیات الاحوال المذکورۃ، مذکورہ احوال کی جزیات میں سے. بمعنی ان ای فرد یوجد منها امکننا ان نعرف بذلک العلم، کوئی بھی جز ان میں سے پایا گیا ممکن ہے کہ اس کو ان نعرف بذلک العلم، اس علم کے ذریعے سے ہم پہچان لیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تمام جتنے بھی اصول ہیں سب آپ کے سامنے مستحضر ہو، نہیں، بلکہ امکان کا ذکر کر رہا ہے. جب بھی کوئی جزئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو اس مسئلے کے ذریعے سے کیا کر رہے ہو؟ حل کر رہے ہو. التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال، وہ ہے جس کے ذریعے سے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہو جاتا ہے. لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ احتراز عن الاحوال، اس سے ان احوال سے احتراز ہو گیا التی لیست بهذا الصفہ، وہ اس طرح نہ ہو، یعنی مقتضی الحال کے مطابق، جیسے علال ہے، ادغام ہے، رفع ہے، نصب ہے، وما اشبہ ذلک مما لا بد منہ فی تادیۃ اصل معنی. یہاں چونکہ علال کرنا، ادغام کرنا، رفع، نصب، یہ ایسے صفات ہے، ایسے احوال ہے اصل معنی کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے. کس کے لیے ضروری ہے؟ لفظ کو مقتضی الحال کے مطابق بنانے کے لیے نہیں، یہ تو اصل معنی کے ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. وَكَذَا الْمُحْسَنَاتِ الْبَدِیَّةِ، اسی طرح محسنات بدی ہے، علم بدی کے جو خوبیاں ہیں جیسے تجنیس ہے، ترسیح ہے، وَنَحْوِهِمَا، ان جیسے، ان دونوں کے علاوہ اور ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. مما یکون بعد رعایت المطابقہ، کیوں؟ یہ خوبی اس وقت خوبی بنیں گے جب مقتضی الحال کے مطابقت کا آپ رعایت کریں گے. مقتضی الحال کے مطابقت کا آپ کیا کریں گے؟ رعایت کریں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے وہ احوال بھی یہاں مراد نہیں ہے. والمراد انه علم به يعرف هذا الاحوال، سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے پہچانے جاتے ہیں اس سے وہ احوال، من حیث اس اعتبار سے کہ یہ یطابق بها اللفظ لمقتضی الحال، لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہوتا ہے. لظہور ان لیس علم المعانی عبارت عن تصور معانی تعریف و تنکیر، کیونکہ یہ واضح ہے علم معنی عبارت نہیں ہوتا تعریف و تنکیر و تقدیم اور تاخیر اور اثبات و حذف کے معنی کے تصور کے. دراصل مصنف الرحمہ یہاں سے ایک سوال کا جواب ذکر کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یعرف به، مصنف الرحمہ نے فرمایا کہ یعرف به احوال اللفظ العربی، اس کے ذریعے سے لفظ عربی کے احوال کو پہچانے جاتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا معرفت سے مراد عام ہے، چاہے معرفت تصوری ہو یا معرفت تصدیقی ہو، کیونکہ معرفت دونوں کو شامل ہے. معرفت کیا ہے؟ دونوں کو. تو لہٰذا احوال لفظ کی جو تصور ہے، احوال لفظ کے تصور ہے، جیسے تعریف ہے، تنکیر ہے، تاکید ہے، تقدیم ہے، تاخیر ہے، وہ سب جو ہے علم معنی میں داخل ہو جائیں گے. علم معنی میں، جبکہ یہ تو یقینی بات ہے ان چیزوں کے تصور جو ہے یہ علم معنی نہیں ہے. تو لہٰذا علم معنی کے تعریف میں وہ بھی داخل ہو گئے جو علم معنی کے افراد میں سے نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ تعریف معنی نہیں ہے دخول غیر سے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال ایک دفعہ پھر سن لیں۔ مصنف نے فرمایا یعرف بہ حال اللفظ العربی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مراد معرفت سے عام ہے، معرفت تصوری ہو یا تصدیقی ہو، کیونکہ معرفت دونوں کو شامل ہے۔ تو لفظ کے جو احوال کے جو تصور ہے، جیسے تعریف ہے، تنکیر ہے، تاکید ہے، تو وہ بھی اس میں کیا ہوں گے؟ معنی میں شامل ہوں گے، جبکہ کوئی بھی ان کو، ان تصورات کو علم معنی میں شامل نہیں کرتا۔ تو تعریف اس پر دلالت کر رہا ہے، تو مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ انہ علم بہ یعرف ھذا الاحوال، یہ ایسا علم ہے، پہچانے جاتے ہیں اس سے وہ احوال، من حیث انہ یطابق بها اللفظ لمقتضى الحال، لفظ مقتضى الحال کے مطابق ہو، لظہور ان لیس علم المعانی عبارت، کیوں؟ مقتضى الحال کے مطابق ہونا یہ تصدیق میں ہوتا ہے، تصور میں نہیں ہوتا۔ تو لظہور ان لیس علم المعانی، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ علم معنی عبارت نہیں ہے تعریف و تنکیر و تقدیم و تاخیر و اثبات کے معنی کے تصورات میں سے، وبہذا یخرج عن التعریف علم البیان، اس لفظ سے علم بیان بھی نکل گیا، علم بیان بھی کیا گیا، اس قید سے نکل گیا۔ اذ لیس البحث فی عن احوال اللفظ من هذه الحیثیہ، کیونکہ علم بیان میں اس حیثیت سے بحث نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس سے ایک تو تعریف و تنکیر و تقدیم و تاخیر و اثبات اور حذف کے جو معنی ہے ان کے تصورات نکل گئے، اور دوسرا کیا نکل گئے؟ علم بیان نکل گیا۔ والمراد باحوال اللفظ الامور العارضہ، احوال لفظ سے کیا مراد ہے؟ وہ امور مراد ہے جو عارض ہوتا ہے، پیش آتا ہے، لہو ان کو، من التقدیم والتاخیر والاثبات والحذف وغیر ذالک، ومقتضى الحال فی التحقیق هو الکلام الکلی، اور مقتضى الحال کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق میں هو الکلام الکلی، اس کلی کلام کو کہتے ہیں، المتکیف بکیفیت مخصوصہ، جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ متصف ہو، علی ما اشیر الیہ فی المفتاح، جس کی طرف سکاکین مفتاح میں اشارہ کیا ہے، وصرح به فی شرحہ، پھر اس کی شرح میں اس کے وضاحت کی ہے، لا نفس الکیفیات من التقدیم، نفس کیفیت مقصود نہیں ہے تقدیم و تاخیر و تعریف و تنکیر کی، اللہ ما ہوا ظاہر و عبارت المفتاح، جس طرح مفتاح کے ظاہری عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے، وغیرہ، وإلا لما صح القول بأنه احوال، ورنہ صحیح نہ ہوتا یہ کہنا کہ بأنها احوال، یہ احوال ہے، بہا یطابق لفظ مقتضى الحال، پھر یہ صحیح نہ ہوتا، لأنها عین مقتضى الحال ہے، کیونکہ پھر وہ یہ بعینہ مقتضى الحال ہی ہے، یہ وقد حققنا ذلك فی الشرح، اس کو ہم نے شرح میں وضاحت کی ہے۔ پھر مصنف آگے فرما رہے ہیں کہ واحوال الاسناد ایضا من احوال اللفظ، اسناد کے احوال بھی کیا ہے؟ احوال لفظ میں سے ہیں، باعتبار ان التاکید، اسی طرح تاکید اور ترک تاکید، مثلا من الاعتبارات الراجعہ الی نفس الجملہ، ان اعتبارات میں سے ہے جو نفس جملے کی طرف لوٹتا ہے، وتخصیص اللفظ بالعربی، پھر اس قید میں تعریف میں لفظ العربی کا قید لگایا، مجرد و اصلاح، یہ نفس ایک اصطلاح ہے، ورنہ ہر زبان میں ہے یہ قاعدے، چونکہ ہم عربی کی خوبی کا بیان کر رہے ہیں، ہم عربی کی خوبی کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے عربی کا قید بڑھایا، لأن الصناعة انما وضعت لذلك، اس لیے کہ یہ فنون جو وضع کیے گئے ہیں نا، کس کے لیے وضع کیے گئے؟ عربی کی خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کی خوبیوں کو جان سکیں۔ سمجھ میں بات آئی نا؟ اور قرآن کریم کو کلام معجز واضح ہو جائے، اور اسی طرح احادیث رسول ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔